بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت دیتا ہے، ہر انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو یا روزگار ہو۔ جب ہم بزنس یا کاروبار کی بات کرتے ہیں تو اسلام صرف حلال اور جائز ذریعے کو ہی نہیں بلکہ برکت والے کاموں کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کم چیز سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ ایسے کاموں میں برکت ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرے، حلال ہو اور جس میں انسان کا درد اور ضرورت شامل ہو۔ آج ہم اسلام میں برکت والے 10 ایسے کاروبار، 10 ایسے بزنس کا ذکر کریں گے جو نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 1، پانی کا کاروبار، واٹر سپلائی کا کام۔ دوستو، پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا فراہم کرنا ایک برکت والا کام ہے۔ اسلام میں پانی پلانے کو سب سے بہترین صدقہ کہا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کام سے جڑا ہے جو لوگوں تک پانی پہنچاتا ہے، جیسے واٹر ڈسٹریبیوشن یا واٹر فلٹریشن کا کام، تو وہ اللہ کی برکت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کلوتھنگ بزنس یعنی کپڑوں کا کاروبار۔ دوستو، کپڑوں کا کام ایک اہم اور برکت والا کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو ایک رحمت قرار دیا ہے جو انسانی عزت اور ستر کو حفاظت دیتا ہے۔ حلال طریقوں سے کپڑے بیچنے والا شخص لوگوں کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے کام میں بہت برکت ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ پاکیزہ اور لباس سے ڈھکے رہنے کا حکم دیا ہے، اور کپڑے کا کام کرنے والے لوگ اس سنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 4، شفا والی چیزیں بیچنا، جیسے کہ ہنی، مسواک، زیتون اور نیچرل ریمیڈیز۔ دوستو، شفا والی چیزیں بیچنا جیسے کہ زیتون کا تیل، شہد، مسواک اور معجون کا کام اسلام میں برکت والا بزنس ہے۔ زیتون کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دیا ہے۔ زیتون کا تیل جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور شہد کو قرآن میں شفا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ مسواک بھی ایک سنت ہے جو نہ صرف منہ کی صفائی کرتی ہے بلکہ روحانی برکت بھی لاتی ہے۔ اسی لیے ایسے پروڈکٹ بیچنے والے لوگ صرف لوگوں کی صحت نہیں بلکہ روحانیت میں بھی برکت لاتے ہیں۔ نمبر 4، کتابیں بیچنا۔ دوستو، علم کا فروغ دینا اسلام میں ایک بہترین اور برکت والا کام مانا گیا ہے۔ کتابیں، خاص کر قرآن پاک کا ہدیہ لینا، حدیث اور اسلامک لٹریچر بیچنا ایک برکت والا کام ہے۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو شخص علم کو پھیلاتا ہے وہ لوگوں کی روحانی اور ذہنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے کام میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، عطر اور خوشبو کا کاروبار یعنی کہ پرفیوم بزنس۔ دوستو، عطر اور خوشبو کا بزنس اسلام میں برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر پسند تھا اور انہوں نے اپنی امت کو بھی خوشبو کا استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ خوشبو بیچنا صرف ایک بزنس نہیں ہے بلکہ ایک سنت کا ذریعہ ہے جو لوگوں کو پاکیزہ اور پسندیدہ بناتا ہے۔ اس کام میں نہ صرف پیسے کا فائدہ ہے بلکہ روحانی برکت بھی شامل ہے۔ نمبر 6، فوڈ بزنس یعنی حلال کھانے کا کاروبار۔ دوستو، حلال کھانے کا کام اسلام میں ایک اہم اور برکت والا بزنس ہے۔ جب کوئی شخص حلال طریقوں سے کھانا بیچتا ہے تو اس کے کام میں اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ حلال اور پاکیزہ غذا انسان کے جسم اور روح کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کی تلاش کرنا فرض ہے۔ حلال فوڈ انڈسٹری کا کام نہ صرف دنیا میں پیسے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ نمبر 7، حج اور عمرہ کی سروس۔ دوستو، حج اور عمرہ کی سروس پرووائڈ کرنا ایک بہت برکت والا بزنس ہے۔ جو لوگ حاجیوں کو سہولت اور مدد دیتے ہیں ان کا یہ کام دنیا اور آخرت دونوں میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی مدد کو برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کی سہولتیں پرووائڈ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں ایک برکت والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنا یعنی چیریٹی کلیکشن سروس۔
دوستو صدقہ اور زکوٰۃ جمع کرنا یا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دینا ایک بہترین اور برکت والا کام ہے۔ اس میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کام سے جڑا ہے جو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرے تو اس کا مال صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی برکت پاتا ہے۔ نمبر 9، شادی اور ولیمے کا انتظام یعنی ویڈنگ اینڈ ایونٹ پلاننگ۔ دوستو اسلام میں شادی کو ایک بہت اہمیت دی گئی ہے اور ولیمے کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ شادی اور ولیمے کے لیے سروس پرووائڈ کرنا ایک برکت والا کام ہے جب تک یہ اسلام کے احکام کے مطابق ہو۔ سمپلنس اور برکت کے ساتھ ولیمے کا انتظام کرنا آپ کے کام میں روحانی فائدہ بھی لاتا ہے۔ اس میں انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ایک سنت کو آسان بناتا ہے۔ نمبر 10، کسانی اور زمیندار کا کام۔ دوستو کسانی کا کام جس میں زمین کو ہل چلانا اور پودے لگانا شامل ہے اسلام میں ایک بہترین اور برکت والا کام مانا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی برکت اور رحمت دیکھی جا سکتی ہے جب زمین سے فصل اگتی ہے جو لوگوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے یا فصل اگاتا ہے اور کوئی انسان یا جانور اس میں سے کھاتا ہے تو یہ اس شخص کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ کام صرف ایک بزنس نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو زمین پر دیکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ 10 برکت والے بزنس اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ صرف حلال ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برکت کا ذریعہ بھی ہیں۔ ایسے بزنسوں کو انتخاب کرنا جو حلال ہوں، لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں اور روحانی برکت بھی لائیں، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے گا۔ ہر کام کا اصل مقصد حلال روزی کمانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے کام کو اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔